ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مہرین جب سلمان سے ملنے جائے گی تو سلمان ایز یوزول اس کی بھی اچھی خاصی انسلٹ کر دے گا۔ مہرین تو بہت دکھی ہو جائے گی اور سوچے گی کہ یہ تو میرا وہ سلمان ہے ہی نہیں، اور اس سے پوچھ ہی لے گی کہ تمہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی، کیونکہ سلمان تو مہرین سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے ایک آنسو سے تڑپ جاتا تھا۔ تو پھر وہ اتنا بدل کیسے گیا؟ بہرحال سلمان مہرین کی بات سن کے کہے گا کہ میرے پاس آپ کے فضول سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کی انسلٹ کر کے کہے گا کہ فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جائیں۔ مہرین جو کہ کسی امید کے تحت سلمان سے ملنے گئی تھی، بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو کر گھر واپس آئے گی، اور جب عروج دیکھے گی مہرین کو روتے ہوئے گھر میں انٹر ہوتے تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ یقیناً سلمان سے ملنے ہی گئی ہوں گی۔ تو وہ کہہ ہی دے گی کہ آخر ضرورت کیا تھی آپ کو اس سے ملنے جانے کی، جب ہم سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ سلمان کس قدر بدتمیز ہو چکا ہے۔ مہرین کہے گی کہ میں نے تو اس کی یہ تربیت نہیں کی تھی، میں نے تو ہمیشہ سے اس کے ہاتھوں میں پھول اور کھلونے دیے تھے، پھر اس کے ہاتھ میں پستول کیسے آ گیا اور وہ قتل و غارت پر کیوں اتر آیا؟ عروج جب اپنی ماں کو اس قدر تکلیف میں دیکھے گی تو اسے بھی بہت زیادہ اذیت ہوگی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ بے شک آپ نے سلمان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن اب وہ بھٹک چکا ہے ادریس اور شائستہ کی باتوں میں آ کر، اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اب اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ لگائیں، کیونکہ اب اس کے سدھرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ بہرحال اب چونکہ گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور ماسٹر صاحب کی پینشن سے گھر کا خرچہ ممکن نہیں، تو نیکسٹ ڈے بھی عروج جاب انٹرویو کے لیے گھر سے نکلنے لگے گی تو مہرین اسے روک لے گی اور کہے گی کہ ماسٹر صاحب والے حادثے کے بعد تو دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی گھر سے نکلے، لیکن عروج انہیں تسلی دے گی اور کہے گی کہ جاب بہت ضروری ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے۔ مہرین کا دل تو کافی ڈرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے دعائیں دے کر گھر سے رخصت کرے گی۔ اب عروج جب جاب انٹرویو کے لیے جائے گی تو اتفاق سے وہ سلمان کے دوست کا آفس ہوگا، اور یہ وہی دوست ہے جس سے سلمان ہمیشہ سے اپنے راز شیئر کرتا آیا ہے۔ اسے سلمان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ کیسے اسے عروج سے محبت ہوئی تھی، اور پھر کیسے وہ عروج کے پیچھے شادی کے لیے پڑ گیا تھا، جبکہ عروج اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر آخر کار سلمان نے اپنی محبت سے اسے راضی کر ہی لیا تھا۔ اور پھر اب کیسے سلمان نے اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کر اور دولت کی لالچ کی وجہ سے عروج کو اور اپنی ماں اور بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ اور سلمان کے دوست کو تو عروج سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، بلکہ وہ سلمان کو بھی سمجھاتا رہتا تھا کہ بھابھی کے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے۔ بہرحال اب عروج چونکہ کافی جابز کے لیے انٹرویو دے چکی ہے اور اسے پتہ ہے کہ کہیں پہ بھی اسے اچھی سیلری نہیں مل رہی، تو اسے امید ہے کہ یہاں پر اسے اچھی سیلری مل سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی بڑا آفس ہے۔ تو وہ اپنے ڈاکومنٹس سلمان کے دوست کو دے گی اور کہے گی کہ پلیز ایک دفعہ انہیں چیک کر لیں، اگر میں آپ کے کرائٹیریا پر پوری اترتی ہوں تو مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے۔ تو سلمان کا دوست کہے گا کہ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے آپ کی قابلیت پر پورا یقین ہے، مجھے ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اس کمپنی کو جوائن کریں گی تو یہ آپ کی نہیں بلکہ میری خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ عروج تو یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران ہوگی کہ ایک طرف سلمان ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گھر والوں کی اتنی بے عزتی کر چکا ہے، اور ایک طرف اس کا یہ دوست ہے جو اسے اتنی عزت دے رہا ہے۔ دراصل سلمان کے دوست کو تو پہلے سے ہی بہت افسوس ہوتا ہے عروج کے لیے کہ اتنے بڑے کاروبار کی، اتنی بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث ہوتے ہوئے بھی وہ در بدر جابز کے لیے پھر رہی ہے، اور عروج کے بزنس پہ سلمان اور اس کا باپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گھر بھی جو کہ عروج اور مہرین کا ہے سلمان نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے اور خود وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اصل مالک در بدر پھر رہی ہے اور وہ لوگ ناجائز قبضہ کر کے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتفاق سے سلمان پھر سے پریشان ہوگا تو پریشانی کے عالم میں ہمیشہ ہی وہ اپنے اسی دوست کے پاس آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آفس میں انٹر ہوگا تو عروج کو سامنے کام کرتا دیکھ کر وہ تو حیران اور پریشان رہ جائے گا۔
تو غصے کے عالم میں اپنے دوست سے کہے گا کہ یہ عروج یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اس کا دوست جب دیکھے گا کہ سلمان غصے میں ہے تو وہ بڑے سکون سے اور تحمل سے جواب دے گا کہ وہ یہاں پر جاب کر رہی ہے۔ اپنے دوست کا جواب سن کے تو سلمان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ جب اسے پتہ بھی ہے کہ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے عروج کو تڑپا تڑپا کے مارنا، تو اس نے اسے اپنے آفس میں جاب کس لیے دی؟ وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ ابھی کے ابھی اسے اپنے آفس سے نکالو، لیکن اس کا دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ سب تم غلط کر رہے ہو، آخر کار وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ جگہ جگہ جاب ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور ہماری کمپنی سے بہتر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر وہ محفوظ بھی ہے۔ لیکن سلمان پھٹ پڑے گا اور کہے گا کہ وہ اب میری بیوی نہیں ہے، میرے اور عروج کے درمیان میں اگر اب کوئی رشتہ بچا ہے تو وہ ہے صرف نفرت کا اور دشمنی کا، اور ہر وہ شخص جو عروج کا ساتھ دے گا وہ بھی میرا دشمن ہے، اور اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو جان لینا کہ ہماری یہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سلمان کے دوست کو پتہ ہے کہ سلمان بہت زیادہ جذباتی ہے اور ابھی جذبات کی وجہ سے غلط فیصلے کر رہا ہے، تو سلمان کا دوست اسے صاف طور پہ کہہ دے گا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ عروج کا ساتھ دے کر میں بھی تمہارا دشمن بن چکا ہوں تو مجھے انتہائی افسوس ہے، لیکن میں عروج کو آفس سے نہیں نکالوں گا بلکہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے اس کا ساتھ دے سکوں۔ اب سلمان جو پہلے ہی غصے میں تھا اپنے دوست کی یہ بات سن کر تو مزید غصے میں آ جائے گا اور اس کے آفس سے نکل کر پولیس کو کال کرے گا کیونکہ وہ عروج کو مزید تکلیف دینا چاہتا ہے، اور پولیس سے کہے گا کہ فوراً سے پہلے جا کر ماسٹر شعیب کو اریسٹ کریں، کوئی بھی جھوٹا سچا کیس اس کے اوپر بنا دیں۔ اور حالانکہ ماسٹر شعیب پہ تو 2 دفعہ سلمان نے قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا اور گھر والوں کے کہنے پر بھی اس نے سلمان کے خلاف رپورٹ درج نہیں کروائی تھی کیونکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، لیکن سلمان نے نہ تو ماسٹر شعیب کی عمر کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ہی اس کی بیماری کا، صرف عروج کو تکلیف دینے کے لیے اس نے ماسٹر شعیب پر جھوٹا کیس ڈلوا کر اسے اریسٹ کروا لیا۔ اب جب ادریس اور شائستہ کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ تو سلمان کے اس اقدام پہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ادریس سلمان سے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی عروج کو مزید پریشان بھی کرنا چاہتے ہو، تو سلمان کہے گا کہ آپ لوگ کیا یہ سب نہیں چاہتے؟ تو ادریس کہے گا کہ شائستہ کا تو یہ خواب ہے، عروج اور مہرین کی بربادی۔ تو سلمان کہے گا کہ بس یہی سمجھیں کہ میں آپ دونوں کا خواب جلد ہی پورا کرنے والا ہوں۔ خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی کیا ماسٹر شعیب یہی کہیں گے کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، یا پھر پولیس کو صاف طور پہ بتا دیں گے کہ میرے اوپر 2 بار قاتلانہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سلمان تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔